ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ پیچھے سے اچانک آواز آئی، یا حضور۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک چارپائی کے ساتھ، ایک رسی کے ساتھ ایک ہرنی کو باندھا ہوا تھا۔ حضور پاس گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ ہرنی جو کہ بڑی غمزدہ نظر آ رہی تھی، اس نے کہا حضور آپ کے صحابی مجھے پکڑ کے لائے ہیں جنگل سے، مجھے لکھی ہوئی قسمت کے اوپر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن حضور وہاں پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دودھ سے بلک رہے ہوں گے، اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیں تو میں جنگل میں جاؤں اور ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے کہا اور تم واپس نہ آئی تو؟ اس نے کہا حضور تو پھر دعا کریں قیامت والے دن مجھے اللہ دوزخ میں ڈال دے۔ حضور نے اس کی رسی کو کھولا اور اسے چھوڑ دیا، وہ چلی گئی، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی طرف غائب ہو گئی۔ جب شام ڈلنے لگی تو پھر اچانک نمودار ہوئی اور اسی جگہ پہ آ کے واپس بیٹھ گئی۔ اسی اثناء حضور کے صحابی بھی آ گئے جو پہلے گھر میں نہیں تھے، تو حضور نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی کوئی چیز پسند آئی ہے، کیا مجھے وہ مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ کے اوپر ہماری جان، ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان، آپ حکم کریں۔ حضور نے کہا یہ جو چارپائی کے ساتھ ہرنی بندھی ہوئی ہے مجھے یہ چاہیے۔ تو اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے وہ ہرنی دے دی۔ حضور نے اس کی رسی کھولی اور اسے آزاد کر دیا کہ جاؤ ہمیشہ کے لیے اب اپنے بچوں کے پاس رہو۔ سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اور جھوٹ ہمیشہ نقصان کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر 100 دکانیں ہیں تو 90 دکانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کیسے جھوٹ بولا جا رہا ہے، کیسے اپنی مرضی کے ریٹس لگائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے ایک جاننے والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس کی کپڑے کی دکان ہے، تو میرے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ چند گاہک آئے، عورتیں آئیں، ان کو وہ بتاتا تھا کہ مجھے اس ریٹ میں یہ کپڑا بڑا ہے گز مارکیٹ سے، اور میں یہاں پہ صرف 10 روپے یا 20 روپے منافع لے کے آپ کو دے رہا ہوں۔ جب وہ گاہک چلے گئے کپڑا لے کے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ آپ 10 روپے یا 20 روپے منافع لے کے دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا یار اگر اتنا بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دو، اللہ نے تو رزق دینا ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ ہیں ہمارے لوگ، ہمارے انسان، اور ان انسانوں کے اندر انسانیت کی منہ بولتی ہوئی مثالیں۔ ایک طرف ہرنی تھی جس نے سچ بولا، وعدہ خلافی نہیں کی، اور دوسری طرف ہمارے انسان ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے، اپنے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔